السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ برگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک دینار ہے، اس کا بہترین مصرف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ذات پر خرچ کر۔ پھر اس نے دوبارہ عرض کیا، میرے پاس ایک اور دینار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں پر خرچ کر۔ پھر کہنے لگا کہ میرے پاس اس کے علاوہ ایک اور دینار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے اپنی بیوی پر خرچ کر۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ میرے پاس ایک دینار اور ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ان پر خرچ کر جن کی تجھ پر ذمہ داری ہے۔ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ ابھی میرے پاس ایک دینار اور بھی ہے، اسے میں کہاں خرچ کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حلیمی اور نرمی سے جواب دیا، اس پر خرچ کرو جو اس کا مستحق ہے۔ دوستو، جب کفار مکہ نے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی اذیتیں دیکھ لی، لیکن کوئی بھی ستم کارگر نہ ہو سکا، تو قریش کے سرداروں نے آپس میں طے کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دیا جائے، شاید مال و دولت کی چمک دیکھ کر دین اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں اور ہمارے بتوں کو بھی امان بخش دیں۔ چنانچہ مکہ کا ایک سردار عتبہ تمام سرداروں کی طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس طرح مخاطب ہوا، میرے بھتیجے محمد، اگر تم اس کارروائی سے مال و دولت جمع کرنا چاہتے ہو تو ہم خود ہی تمہارے پاس اتنی دولت جمع کر دیتے ہیں کہ تم مالا مال ہو جاؤ۔ اگر تم عزت چاہتے ہو تو اچھا، ہم سب تمہیں اپنا رئیس مان لیتے ہیں۔ اگر حکومت کی خواہش ہے تو ہم تمہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں، جو چاہو سو کرنے کو حاضر ہیں، مگر تم اپنا یہ طریق چھوڑ دو، اور اگر تمہارے دماغ میں کچھ خلل آ گیا ہے تو بتا دو کہ ہم تمہارا علاج کرائیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بڑی متانت اور سنجیدگی سے عتبہ کی تقریر سنتے رہے۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم نے میرے بابت کہا وہ ذرا بھی صحیح نہیں ہے۔ مجھے مال، عزت، دولت، حکومت کچھ درکار نہیں، اور میرے دماغ میں خلل بھی نہیں۔ میری حقیقت قرآن میں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی چند آیات تلاوت فرمائیں تو عتبہ پر سختی کا عالم طاری ہو گیا۔ جتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی وہ سر جھکائے کھڑا رہا۔ اس کے بعد چلا گیا اور جا کر سرداران قریش سے کہا، اے قریش، میں ایسا کلام سن کر آیا ہوں جو نہ داستان ہے، نہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ منتر ہے۔ تم میرا کہاں مانو، میری رائے پر چلو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تمام محفل نے یک زبان ہو کر کہا، محمد کی زبان کا جادو اس پر بھی چل گیا ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔